اب ایک اور جو ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ نیچرلائز سٹیزن ہے. جو بائی برتھ سٹیزن ہیں ان کے بارے میں کچھ اور میرے خدشات ہیں، اس پہ کبھی اور میں بات کروں گا. لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگ کہ جو نیچرلائزیشن کے پروسیس سے گزر کے امریکن سٹیزن بن گئے. جو نیچرلائز سٹیزن ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو امریکن بائی برتھ سٹیزن کی ہے، ان کی بھی وہی حیثیت ہے. اور صرف اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نیشنلائز سٹیزن جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ پریولیج حاصل نہیں ہے. لیکن باقی جتنے بھی پریولیجز ہیں وہ بڑے بڑے جو پریولیجز ہیں، اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی آگے پیچھے چیز ہے تو وہ تو اور بات ہے. لیکن جو نیشنلائز سٹیزن ہیں ان کے بھی ان کے پریولیجز، ان کے حقوق اور ان کی رسپانسبلٹیز وہی ہیں جو بائی برتھ امریکن سٹیزن کی ہیں. اب اس کے بارے میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا اس کے بارے میں ایک موقف ہے، اور لیکن جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ایک میسو کمپین چلائی گئی ہے کہ جس میں نہ صرف ان لوگوں کو کہ جو انڈاکومنٹڈ ہیں اور جن کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے اجازت نہیں تھی ان کو ڈپورٹ کیا گیا، گو کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافی عرصے سے رہ رہے تھے، کوئی ان کے خلاف کرمنل کیس نہیں ہے، پرامن لوگ ہیں، اپنی سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کا خیال کر رہے ہیں وغیرہ، تو اچھے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے راستے روکے جا رہے ہیں. اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ رہ کے لیگل پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس راستہ موجود ہے. اور پبلک چارج کا ٹول استعمال کر کے، یہ ویپن استعمال کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو بیرون ملک سے آ رہے ہیں جس کی مثال جو ہے وہ 75 کنٹریز ہیں، کہ وہاں سے لوگوں کو کس طرح سے پبلک چارج کے ایشوز کے اوپر جو ہے ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اور چند لمحے کے لیے دیکھیے کہ اگر فیو منتھس کے لیے بھی یہ معاملہ جو ہے رکا رہتا ہے تو وہ کتنی لمبی قطار لگ جائے گی. اس سے اس وقت بھی جو ہے بے پناہ لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں انٹرویو کا. جس وقت یہ لوگ کے جو تیار تھے اور تمام ان کی کاروائیاں کمپلیٹ ہو چکی تھی اور وہ آگے جانے کے لیے تیار تھے، اگر ان لوگوں کو جو ہے روک دیا جا رہا ہے تو پھر قطار کتنی لمبی ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری طرف ایک تو پرماننٹ ریزیڈینسی کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 33% سے لے کے 50% لوگوں کو لوگ جو ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جو نیچرلائز سٹیزن ہے، جو سٹیزن بن گئے، ان لوگوں کو ڈی نیچرلائز کرنا، یعنی ان سے سٹیزن شپ واپس لینے کا ایک طریقہ کار شروع کیا جا رہا ہے. اور جس کے بارے میں امیگریشن سروس کی طرف سے پالیسی گائیڈ لائن بھی آئی. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے اس کے بارے میں ایک نیا بل جو پیش کیا گیا، ایرک شمٹ ہیں میزوری کے ریپبلکن سینیٹرز ہیں، انہوں نے یہ بل پیش کیا. بل کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن دوسری بات میں مکمل کر لوں کہ جو نیچرلائزیشن کا طریقہ جو کمپلیٹ ہو چکا تھا ان کو ڈی نیچرلائز کرنے کے لیے کارروائی کی گئی. تو اس میں ایک پالیسی گائیڈ لائن ایشو کی گئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو ڈی نیچرلائز ہو سکتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ان کو باقاعدہ ایک کوٹا سمجھ لیجئے کہ دیا گیا کہ ہر مہینے جو ہے وہ 100 سے 200 لوگوں کی فائلیں کھولی جائے اور ان کو ڈی نیچرلائز جو ہے وہ کیا جائے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 6-7 سال کے اندر میرا خیال ہے 100 پلس لوگ ڈی نیچرلائز ہوں گے. اس سے مراد یہ کہ ایک سال کے اندر جو ہے تقریباً 20 کے قریب لوگ ڈی نیشنلائز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے 100 اور 200 پر منتھ، ناٹ پر ایئر، پر منتھ. تو یہ ایک اور راستہ جو ہے وہ سامنے آئے گا جس میں ڈی نیچرلائزیشن کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے وہ امیگریشن ختم کی جائے گی. اور کچھ لوگ تو اس حد تک سوچنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سفید فام لوگ ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ افریقہ سے آتے ہیں یا ایشیا سے آتے ہیں یا لیٹن امریکہ سے آتے ہیں، پیپل آف کلر، ان لوگوں کو جو ہے ان کے راستے جو ہے وہ مسدود کیے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد کم کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک خاص طریقے سے یہاں پہ امیگریشن کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایرک شمٹ جس کی ابھی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے یہ نیا بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور ایرک شمٹ جو ہے جو میزوری کے کی ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر ہے، ان کی جانب سے یہ بل پیش کیا جس کے مطابق آئندہ 10 سالوں میں اگر کوئی شخص لیٹ سے کہ جو نیشنلائز سٹیزن بن گیا ہے
اور وہ ایگریویٹڈ فیلنی یعنی کوئی بڑا جرم اس سے سرسرد ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈی نیچرلائز کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا. اس سے پہلے قانون صرف ان لوگوں تک پہنچتا تھا کہ جن لوگوں نے فراڈ کے ذریعے سے یا مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے اور جان بوجھ کے اور سمجھتے ہوئے اپنی انٹینشن کے ساتھ انہوں نے دانستہ طور پہ فراڈ کیا یا انفارمیشن جو ہے وہ غلط لکھی اپنی نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن میں یا اس سے پہلے کی اپلیکیشنز میں, اور غلط طریقے سے انہوں نے امیگریشن سروس سے جو ہے نیچرلائزیشن حاصل کی ہے, تو ان کو ڈی نیچرلائز کرنے کا طریقہ کار موجود تھا. لیکن قانون یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیچرلائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امریکن سٹیزن آ جاتی ہے, تو اس صورت میں اگر کوئی دیگر جرائم کرتا ہے, لیٹس سے کہ گھناؤنے جرائم ہے, مرڈر ہے, ریپ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیررزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا ایسی آرگنائزیشن سے رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میسو بنیادوں کے اوپر جو ہے یہاں پہ وائلنس کیا ہے, تو یہ تمام بڑے بڑے جو جرائم ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت سے جرائم ہیں, اگر وہ جرائم کرتے ہیں تو ان کو ڈی نیچرلائز نہیں کیا جائے گا, ان کو یہاں کا شہری ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کے حقوق اور لائبلٹی شہری کے ہیں. تو جس طرح سے ایک بائی برتھ سٹیزن کو, اگر بائی برتھ سٹیزن جو ہے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہاں پہ عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف ٹرائل چلتا ہے, اس کو سزا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو نیچرلائز سٹیزنز ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ اگر کسی نے جرم کیا, کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہیں کیا, اسے ڈی نیچرلائز نہیں کریں گے, بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنیں گے, کرمنل کیسز بنیں گے, اور یہاں پہ اسے سزا دی جائے گی, اور اگر وہ جرم جو ہے ثابت ہوتا ہے تو اس کو جیل بھی, پریزن ٹرم بھی جو ہے یہیں پہ دی جائے گی. لیکن اب اسے چینج کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جس نے گورنمنٹ سے فراڈ کیا ہے اور فراڈ کیا $10,000 کا فراڈ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے یا لوکل گورنمنٹ سے, تو اس کے خلاف بھی ڈی نیشنلائزیشن شروع کی جا سکتی ہے. ایسا شخص کے جو کسی کمیونسٹ آرگنائزیشن یا نازی پارٹی کا ممبر ہے اور تو اس بنیاد کے اوپر یہ ڈی نیچرلائزیشن کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. تو اس میں اور بھی کئی چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ امریکن سٹیزن بن بھی گئے ہیں تو ان سے ایک بہت بڑا ان کا حق جو ہے کہ امریکن کورٹ کے اندر اپنا کیس وہ لڑ سکیں, وہ اس سے وہ محروم کر دیے جائیں گے, اور کرمنل ایکٹ کی بنیاد پہ اور 2-3 چیزیں جو میں نے بتائیں اس کی بنیاد پہ ان کو ڈی نیچرلائز کیا جا سکتا ہے. ناظرین مجھے بتایا گیا کہ اس وقت پہ کچھ کالر موجود ہیں, ان کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. ہیلو. جی وعلیکم السلام. ان کے نکلا ہے ویزے ہے ان کے 25 فیبروری کو اسلام آباد میں, تو امیگرینٹ ویزے اس نے بند کر دیے یا وہ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اسکیجول ہو چکے ہیں انٹرویو کے لیے؟ جی ویزے کے انٹرویو کے لیے کاغذ ان کے اسلام آباد سے کال آ گئی ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے آئیں رائٹ 17 فیبروری کو. تو وہ بھی ٹرمپ نے بولا نا کہ یہ امیگرینٹ ویزے بند کر دیے, ابھی وہ جائیں انٹرویو کے لیے کہ نہ جائیں؟ ابھی تک میرے پاس ٹو بی ویری آنیسٹ اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر ڈیٹ مقرر ہے اور ان کی جانب سے اس کی منسوخی نہیں ہوتی تو بالکل آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے اور آپ کو جانا چاہیے. اس میں انہوں نے انٹرویوز وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جو ان کی طرف سے پریس ریلیز وغیرہ جاری کی گئی تھی. اس نے کہا کہ ہم نے وہ پروسیس جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے. تو پروسیس جو سسپینڈ کیا گیا کیا اس میں انٹرویو نہ ہونا بھی شامل ہے؟ اس کے بارے میں کلیئرٹی جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن ابھی تک جو ہے اگر آپ کو کوئی اس کی منسوخی کا لیٹر نہیں آیا تو آپ اس کے لیے اپنی مکمل طور پہ تیاری رکھیے. جی ہمارے نیکسٹ کالر. ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. ہلو جی فرمائیے, میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں. جی جی میرے والد صاحب کا انٹرویو ہو گیا تھا اور انہوں نے پاسپورٹ بھی رکھ لیا تھا, لیکن اب اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا. تو اس نئے فیصلے سے ان کے ویزے پہ تو کیسے پڑے گا؟ کیونکہ جب ان کا انٹرویو ہوا تھا انہوں نے کہا جی پاسپورٹ آپ دے جائیں, اب آپ کو 2 ہفتے میں دے دیں گے. اب وہ 4 ہفتے ہو گئے لیکن پاسپورٹ نہیں آیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ ان سے آپ
اوکے آپ کی جو پارٹی ہے اس نے ان سے کانٹیکٹ کب کیا ہے پاکستان میں جو ہے؟ یہ پچھلے ہفتے میری بات ہوئی تھی، جب یہ نئے آرڈر آیا تو وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے جی اب اس کا کیا بنے گا، رائٹ. تو well دیکھیں لیکن یقیناً انہوں نے کہا اب تک ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے وہاں پہ. آئی نو پریشانی والا معاملہ تھا ہے، لیکن آپ جو مجھے جو سینیریو بتا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے بڑا کلیئر کٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی پروسیسنگ نہیں کریں گے تو جن لوگوں کے پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیے ہیں تو اس کی مزید جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پروسیسنگ نہیں ہوگی، اور اگر پروسیسنگ نہیں ہوتی تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ تمام جو پرابلمس کریٹ ہو گئی ہیں ان کو وہ صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ شروع کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ اس پروسیسنگ میں یہ بھی شامل ہے کہ امیگرنٹ ویزا جو ہے ایشو کیا جائے. اگر وہ پروسیسنگ بند ہو گئی ہے تو پھر یقیناً امیگرنٹ ویزا کی ایشوئنس کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. کتنے عرصے کے لیے آئی ریئلی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں پریڈکشن مشکل ہے.